ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق مشیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ بہت شکریہ تارڑ صاحب آپ کے وقت کا۔ پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد ہم نے ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ دیکھا دونوں ممالک کے ریلیشنز میں۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کس طرح سے آپ احاطہ کریں گے اور کیا امپیکٹ آنے والے دنوں میں اس کا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی موقع ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی اس وقت رائزنگ آن دا ٹاپ، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا 2 دن کے اندر تیسری ملاقات ہے۔ ایک میں یاد کرانا چاہوں گا آپ کو کہ جب سائیڈ لائنز پہ ملاقات ہوئی جہاں پہ اسحاق ڈار صاحب بھی ان کے ساتھ تھے، دوسری ملاقات میں 8 جو اسلامک کنٹریز کے سربراہان ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور آج تیسری ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی 10 مئی کے بعد اس سے نیو پاکستان، اور آپ دیکھیں گے کہ فیوچر کے اندر کس طریقے سے پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ تبدیل ہوگا۔ پاکستان ایک ریجنل پاور بن کے ابھر رہا ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ، اور اس کے بعد آج جو میرے خیال میں اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ ہوگا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں خطاب کریں گے اور پورے اقوام کو اور پاکستانی لوگوں کو بتائیں گے کہ اس میٹنگ میں پاکستان کے لیے کون سے اچھے فیصلے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں اٹس ویری پازیٹیو تھنگ ہے۔ ہر پاکستانی کو اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ آج خدا تعالیٰ کی ذات سے ہماری پاکستان کی نیک نامی، ہمارے پرائم منسٹر، پاکستان کے فیلڈ مارشل آج دنیا کی واحد سپر پاور کے صدر سے مل رہے ہیں۔ اٹس ونڈرفل، ریمارکیبل۔ طارق صاحب، اگر موجودہ پاک یو ایس ریلیشنز کی بات کی جائے تو ٹریڈ یا محض لین دین سے آگے بڑھ کر اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اسٹریٹجک تعاون میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں؟ بالکل، آپ دیکھیں گے اسٹریٹجک ریلیشن شپ اس طریقے سے کہ آج آپ دیکھیں گے بھارت جو ہے، جو کہ اپنے آپ کو اس ریجن کی ابھرتی ہوئی پاور سمجھتا تھا، ان کے حالات آج کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں؟ آپ اس وقت امریکہ چائنا کے درمیان برج بن رہے ہیں، آپ سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نہ صرف امریکہ بلکہ چائنا کے ساتھ بھی آپ کے ریلیشن شپ ویسے ہی ہیں جس طرح آج امریکہ کے ساتھ ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، ہمارے پرائم منسٹر جو تھے، وہ چائنا میں پریڈ کے اوپر بھی انوائٹڈ تھے، وہاں پہ ایس سی او میں بھی آگے تھے۔ تو اس وقت پاکستان جو ہے اس ریجنل پاور بن چکا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آج کی میٹنگ پہ اہم فیصلے ہوں گے غزہ کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، ایران کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ۔ تو اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ 10 مئی کے بعد اب لوگ آپ کو ایک دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، اور آپ ایک ریجنل پاور بن کے ابھرے ہیں، اور آج آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی عوام جو ان کو مزید خوشخبریاں ملیں گی۔ طارق صاحب، آپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے کردار کے حوالے سے بات کی۔ عاصم منیر کا دورہ امریکہ اور اس کے علاوہ دیگر ممالک کے انہوں نے بڑے کامیاب دورے کیے، پاکستان کے عالمی کردار کو اجاگر کرنے میں یہ کس حد تک کامیاب رہے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں، ہمارے فیلڈ مارشل صاحب مسلسل نہ صرف اقوام کے صدور کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، لیکن جہاں جہاں جاتے گئے ہیں، آپ نے ریسنٹ دیکھا ہوگا کہ ڈائسپورا کے ساتھ بھی انہوں نے انگیج کیا، ایک ویژن 2030 دیا، ویژن 2047 دیا۔ انہوں نے بتایا کس طریقے سے ریئر ارتھ منرل اور جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دوسری کئی فیلڈ جو ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں ڈائسپورا کو آگاہ کرتے رہے ہیں۔ تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہمارے فیلڈ مارشل از دا موسٹ پاپولر آرمی چیف ان دا ہسٹری آف پاک آرمی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ واشنگٹن ڈی سی میں انگیج ہوئے، ٹیمپا کے اندر، برسلز کے اندر۔ تو اس وقت جا کے وہ بتاتے رہے ہیں، اور بالخصوص ایک میں کوٹ کرنا چاہوں گا بات کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ٹیمپا میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی لکھی جا چکی ہے، ہم نے اس پہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کس سپیڈ سے ترقی کرنی ہے۔ تو واقعی ہی میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں، جس آج نظر سے پوری دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے، اس کے پیچھے 10 مئی کا واقعہ اور بنیان المرصوص اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی لیڈرشپ۔ ٹھیک طارق صاحب، پاکستان اس وقت جو ہے وہ ورسٹ کلائمیٹ سچویشن سے جو ہے وہ گزر رہا ہے، سیلاب کا سامنا ہے، دوسری جانب IMF کے ساتھ بھی معاملات پاکستان کے چل رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد IMF یا دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ معاملات پر کوئی پازیٹیو افیکٹ ہو سکتا ہے؟
हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पहले ही इंगेज किया है उन्होंने IMF के साथ, और उन्होंने कहा है कि हमारे जो दूसरे कर्जे हैं उनके साथ सलाब की तबाहकारियां जो हैं उनको भी उनमें शामिल किया जाए। मेरे ख्याल में इसका मुस्बत रिजल्ट सामने आपके आएगा। और पहले भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा काम जो पंजाब गवर्नमेंट है बिलखसूस बहुत ज़्यादा काम कर रही है फ्लड के हवाले से। और आप देखेंगे कि ना सिर्फ वर्ल्ड बैंक बल्कि यूनाइटेड नेशंस भी इसमें करने के लिए काफ़ी आमादा नज़र आती है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं यहाँ से जाएंगे एक कामयाब दौरे के साथ वापस जाएंगे। ठीक। अच्छा, अमेरिका सर इस रीजन में पाकिस्तान के किरदार को किस तरह से देख रहा है, स्पेशली अगर 10 मई के बाद की हम सूरत हाल की बात करें तो क्या देख रहा है इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, इस वक्त दो चीजें नजर आ रही हैं। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है, ईरान के हवाले से इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है, और उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट करने से आप देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है मजीद ग्रो करेगी। जो इस्लामिक नेटो बनेगा उसको लीड पाकिस्तान करेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आने वाले दिन जो हैं वो आप देखेंगे कि पाकिस्तान तरक्की पे गामजन रहेगा। ठीक है। सऊदी अरब के साथ अभी रिसेंटली जो मुआहदा हुआ है स्ट्रेटेजिक डिफेंस के हवाले से, और उसके बाद गज़ा की सिचुएशन भी हमारे सामने है, डेफिनेटली ये मामलात ज़ेर बहस आएंगे। क्या पाकिस्तान इसमें जो है वो मज़ीद किरदार मुमकिन तौर पर अदा कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान का उन 8 ममालिक के सदूर के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मिलना एक बहुत बड़ा इशारा है इस चीज़ का कि पाकिस्तान लीड करेगा वहाँ पे। अगर अफवाज जाती हैं इस्लामिक कंट्रीज़ की तो पाकिस्तान की फ़ौज भी उसका हिस्सा होगी या उस पर गौर किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक वाक़या था, बहुत बड़ा कि 8 इस्लामिक कंट्रीज़ के सदूर और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का बैठना, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आज पाकिस्तान जो कि आज से 2 साल पहले किस तरह आइसोलेशन में था। अमेरिकन सदर 3.5 साल एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उनकी कॉल का इंतज़ार करता रहा, वर्सेस 2 दिनों के अंदर तीसरी मुलाकात। तो फ़र्क आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है, देखने वालों के सामने है। ठीक। तारिक साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो अब बदलती हुई आइडेंटिटी है इंटरनेशनल लेवल पर, वो आने वाली जो अमरीकी हुकूमतें हैं या मौजूदा हुकूमत है उसके साथ मजबूत शराकत दारी की बुनियाद बन सकती है? डेफिनेटली मैं ये बताना चाहूंगा, पाकिस्तान के रिलेशनशिप अमेरिका से 1954 से शुरू है, ये नए रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन उसमें डेमोक्रेट पार्टी का अपना मैंडेट होता है, रिपब्लिकन सदूर जब भी व्हाइट हाउस में आते हैं हमेशा पाकिस्तान के साथ आइडियल रिलेशनशिप होते हैं। तो ये अमेरिकन पार्टीज पे डिपेंड करता है, कोई पार्टी आती है वो क्या किस तरह का मैंडेट लेके आती है। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब के मैंडेट का हिस्सा था कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में जो इनखला हुआ था उससे अमेरिकन अफवाज जो थी वो डीमोरलाइज थी, उनका मोराल बूस्ट करना, उसमें पाकिस्तान की जरूरत थी। अफगानिस्तान में वापस बटग्राम एयर बेस पे जाना, और ना सिर्फ ये है कि इस वक्त अमेरिका को खदशात हैं अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान विक्टिम है TTP और दहशतगर्दी का, और मुसलसल वहाँ पे तालिबान जो है दोहा एग्रीमेंट की वायलेशन कर रहे हैं। तो दर हकीकत इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका दोनों सेम पेज पर इंटरेस्ट मौजूद है कि मिल के वहाँ पे अफगानिस्तान का कोई मुस्तकिल हल निकाला जा सके। ठीक। अभी इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले से आपने बात किया कि पाकिस्तान जो है वो उसमें पार्टनर है। पाकिस्तान की पेशा वाराना जो अस्करी क़यादत है वो अमरीकी डिफेंस इदारों के साथ नए सिक्योरिटी ताउन के मॉडल को तश्कील देने में आपके ख्याल में किस हद तक कारगर साबित हो सकती है? इस वक्त दुनिया के अंदर 3 बड़ी अफवाज हैं, इजिप्ट, टर्की और पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के पास एटॉमिक एसेट्स मौजूद हैं, और पाकिस्तान आर्मी एक वाहिद आर्मी है जो बैटल टेस्टेड है, हार्डन है, क्योंकि आपने मुसलसल दहशतगर्दी का मुकाबला किया है और उसके बाद आपने मुसलसल इंडिया के साथ एंगेज किया। तो मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान आर्मी का दुनिया में किसी भी कंट्री के बिलखसूस इस्लामिक कंट्रीज में मैच नहीं है। ठीक। इक्तिसादी सतह पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के मादनियात, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो शोबे हैं उसमें अमरीकी दिलचस्पी इक्तिसादी इम्कानात के लिए किस कदर हौसला अफजा है?
میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکن کمپنیز وہاں پہ جاتی ہیں، نہ صرف پاکستان کی اکانومی امپروو ہوگی بلکہ لا اینڈ آرڈر کے حالات بہتر ہوں گے، دہشت گردی کنٹرول ہوگی، اور جس طرح کی ڈیل آپ نے دیکھا کہ ماضی میں امریکہ نے یوکرین کو آفر کی تھی کہ اگر ہماری سولجر وہاں، ہمارے کانٹریکٹر وہاں جائیں گے تو دوسرے لوگ اس پہ انگیج نہیں کریں گے، تو اٹس ناٹ اونلی این اکنامک ریلیٹڈ، اٹس اے ڈیفینس ریلیٹڈ ایز ویل. لیکن میرے خیال میں پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ٹریڈ کو بڑھائے، مائننگ کو بڑھائے، آئل پہ ریسرچ، آئل پہ توجہ دی جائے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اور ہمارے اس وقت جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے، حکومت ہے، فیلڈ مارشل صاحب کی لیڈرشپ ہے، دے آر آل آن دا سیم پیج اینڈ اکانومی از ون میجر کنسرن ایز ویل. صحیح. طارق صاحب، ابھی گزشتہ دنوں چائنا میں جو کانفرنس ہوئی تھی اس پر ہم نے دیکھا کہ ایک فوجی پریڈ بھی منعقد کی گئی. پاکستان ڈیفینیٹلی بہت قریبی تعلقات رکھتا ہے چائنا کے ساتھ. عالمی سطح پر ایک متوازن اور ذمہ دارانہ ریاست کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے چین اور امریکہ کے تعلقات میں توازن قائم رکھتے ہوئے؟ پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑے بیلنس فارن پالیسی بیلنس کیا جا رہا ہے چائنا اور امریکہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے. اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نہ صرف، ایران کا ایک مثال دینا چاہوں گا کہ ایران نے قطر سے ہٹ کے پاکستان کو پہ اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ ہم وی پریفر ٹو ڈیل ود پاکستان. تو پاکستان از رائزنگ ان ایوری سنگل فیلڈ، چاہے وہ اکانومی ہو یا فارن پالیسی ہو یا ڈیفینس ریلیٹڈ کانٹریکٹ ہو. ٹھیک. اور پاکستان کا جو موجودہ انٹرنیشنل سطح پر نیریٹو ہے وہ ایک پرامن اور باوقار اور ذمہ دار ریاست کے طور پر ابھر رہا ہے. اس تبدیلی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں اس سے آپ کی بالکل بات سے ایگری کروں گا. پاکستان ہیز کم آؤٹ آف آئسولیشن. آپ پچھلے دیکھ لیں کہ پچھلی ایڈمنسٹریشن، پچھلی رجیم کے دوران پاکستان کی آئسولیشن کے حالات کیا تھے اور آج پاکستان کہاں ہے. اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اب سے کچھ دیر پہلے اینڈریو ایئر بیس واشنگٹن ڈی سی پہنچے تھے اور اس کے بعد اب وائٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور اب سے کچھ دیر میں اوول آفس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہونے کے لیے جا رہی ہے. بہت اہم یہ ملاقات ہے، دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت ہوگی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اس ملاقات میں موجود ہوں گے اور ڈیفینیٹلی یہ آج کی ملاقات جس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں، مرکوز ہیں، یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. خصوصاً اگر 10 مئی کے بعد کی بات کی جائے تو جنوبی ایشیا میں جو پاکستان کا کردار رہا ہے اور ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن پر پاکستان موجود ہے، اس کے بعد آج کی یہ ملاقات انتہائی اہمیت اختیار کر گئی ہے. ہمارے نمائندے جہانگیر لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں. جہانگیر، بتائیے گا، وزیر اعظم شہباز شریف پہنچ چکے ہیں واشنگٹن ڈی سی، کب تک وائٹ ہاؤس پہنچیں گے اور کیا یہاں پر آپ مناظر دیکھ رہے ہیں؟ جی، اس وقت جو ہے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف بہت اہم ملاقات کے لیے واشنگٹن ڈی سی پہنچے ہیں اور انہیں بہت اہم پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کی طرف لے جایا گیا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے اور ہمارے جو دوسرے سفارتی عملے ہیں ان کے لیے بھی بہت خوش آئند بات ہے کہ ایک پاکستان نے سفارتی لیول پر ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات جو ہے وہ ہونا قرار پائی ہے. اس ملاقات کا جو پس منظر ہے وہ تو کچھ اس طرح ہے کہ جو پاکستان نے حالیہ پاکستانی افواج نے انڈیا کے خلاف جو بہت زبردست کامیابی حاصل کی، اس سے نہ صرف پوری عالمی دنیا پاکستان کی افواج کی موطرف ہوئی بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. انہوں نے آپ دیکھیں کہ اپنی مختلف اوقات کے اندر، اپنے بیانات کے اندر پاکستانی افواج کی کامیابی کا ذکر کیا کہ انڈیا کو بڑے برے طریقے سے شکست دی ہے اور ان کے طیارے گرائے ہیں، اور اپنا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نے اس جنگ بندی کے اندر بڑا اپنا اہم کردار ادا کیا. تو آج کی یہ جو ملاقات ہے یہ بہت اہم ملاقات کہا جا سکتا ہے، جس میں ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मुलाकात के अंदर शामिल हैं। और अब देखना यह है कि इन दो अहम बड़ी पाकिस्तान की जो शख्सियात हैं, ये इस वक्त व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस के अंदर मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान को क्या हासिल होगा और पाकिस्तान को क्या हासिल करने में ये दोनों शख्सियात कामयाब होंगी, ये तो मुलाकात के बाद ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये आपसे कहना ज़रूरी समझूंगा कि इस मुलाकात को के अंदर बहुत एहतियात की ज़रूरत है और बातचीत के अंदर बहुत ज़्यादा जो है तवक्कुआत जो है अपने जहन में रखना जो है वो मेरा ख्याल कहता है कि अभी कबल अज़ वक्त है। उसकी एक वजह यह है कि मैं चूँकि न्यूयॉर्क में रहता हूँ और गुज़श्ता 37 साल से अमेरिका में मौजूद हूँ, मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की शख्सियत को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। सदर ट्रंप जो है बड़े मंझे हुए कारोबारी शख्सियत हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो शख्सियत है वो बड़े सख्त गीर किस्म के सियासतदान भी हैं। तो उनके साथ बातचीत करना और कोई नेगोशिएट करना इट्स नॉट वेरी इजी थिंग। बहुत मतलब इसे कह लो कि कोई आसान टास्क नहीं है। तो दुआ गो है कि हमारे जहांगीर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली रियलिटी को भी देखते हुए तमाम तर चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि ये अहम मुलाकात है जो कि होने के लिए जा रही है। बहुत शुक्रिया, जहांगीर लोधी हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में हमें आगाह कर रहे थे।